اور یہ جو مسجد کا وجود ہوتا ہے نا اہل علاقہ اور اہل محلہ کے لیے اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن ایک امن کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی کوئی قافلہ کسی مہم پر جنگی قافلہ روانہ فرماتے تو جہاں ان کو دیگر ہدایات دیتے اس میں سے 2 ہدایات یہ بھی دیتے کہ جب اس بستی اس علاقے میں جاؤ ایک نماز کے وقت کا انتظار کرو۔ مثلا اب 11 بجے تم وہاں پہنچے ہو دن کے اور یہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے، تم ظہر کا انتظار کرو۔ ظہر کا انتظار کیوں کرو؟ یہ دیکھو کہ کہیں سے تمہیں کوئی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں۔ اگر اذان کی آواز نہیں آتی، یہ دیکھو کہ کہیں تمہیں مسجد کا کوئی مینارہ، کوئی گنبد، کوئی نشان تمہیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ صَوْتًا فَلَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، جس بستی میں سے تمہیں اذان کی آواز آئے یا مسجد کا مینارہ نظر آئے اس بستی میں پھر کسی کو قتل نہ کرو۔ وہ امن ہے، ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا گھر یہاں ہے، یقیناً یہاں مسلمان بستے ہوں گے۔ یہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ آپ کے ایمان کی علامت ہوتی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محترم بھائی شیخ یاسر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ان کے رفقا کو، اور آپ سب نمازیوں کو جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو آباد رکھا ہوا ہے۔ بنانا تو بڑی بات ہے، لیکن پھر اس مسجد کے ساتھ یاری نبھانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ نے اپنے وجود سے اسے آباد رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز تھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے نمازیوں کو دیکھا۔ گنے چنے لوگ ہوتے تھے اور اس زمانے میں لوگ سب ایک دوسرے کو یہ تک جانتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا پرپوتا ہے، کس کا نواسا ہے، سب پتہ ہوتا تھا۔ آج کل تو شہر میں اتنا افراتفری ہے، اتنی زندگیاں ہماری مصروف ہو گئی ہیں کہ اگر ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں تو 10 سال تک رہتے ہیں، اوپر والے کو یہ نہیں پتا ہوتا میرے نیچے کون رہتا ہے، نیچے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا اوپر کون رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے نمازیوں میں دیکھا کچھ لوگ جو ہر نماز میں آتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا فلاں فلاں نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ لوگ کام کاج کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے، فرمایا تھکے ہوئے آتے ہیں اس لیے آپ چونکہ تاخیر سے پڑھتے ہیں وہ گھر میں جلدی سے پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کل سے میں نماز جلدی پڑھاؤں گا، ان کو بولو آنا میں نماز جلدی پڑھاؤں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا اگر ان کے گھروں میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور بیمار یہ نہ ہوتے، یعنی جن پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے ان کے اس عذر کی وجہ سے، اگر ان کے گھروں میں عورتیں، بوڑھے جو لاغر ہوتے ہیں، بیمار جو مسجد تک آ نہیں سکتے، اور بچے جن پر ویسے فرض نہیں ہیں، اگر مجھے ان کے گھروں میں ان کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو میں ابھی مصلی پر کسی کو کھڑا کرتا اور خود جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ آپ لوگوں کو اگر اللہ توفیق دیتا ہے
آپ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر پھر آپ جا کے سوتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اپنے گھر میں اللہ ہر کسی کو نہیں بلاتا ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے طور پر بھی اگر سوچیں، ہر مہمان کے لیے آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے نہیں رکھتے۔ کوئی خاص بندے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں جنید بھائی میں آپ کے ہاں چائے پینا چاہتا ہوں، آپ جواب میں کہتے ہیں یار آپ کو پوچھنے کی کیا بات ہے، 24 گھنٹے ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اب جب چاہیں آ جائیں۔ یہ مروت کی بات ہے، اور یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر اس رب نے آپ کو ظہر کو بلایا ہے اور پھر عصر کو بھی بلایا ہے، توفیق دے دی ہے، پھر مغرب کو بھی توفیق دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ کا آنا اس کو اچھا لگا ہے، جبھی تو اس نے عصر کو آپ کو بلایا ہے دوبارہ۔ جب مغرب کو بھی بلایا تو اس کا مطلب ہے عصر کا آپ کا آنا اس کو اچھا لگا ہے، پھر عشاء کو بھی بلایا ہے تو اس کا مطلب ہے مغرب کا آپ کا آنا اس کو اچھا لگا ہے، پھر فجر میں بھی اگر بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء میں آپ کا آنا اور پھر سو جانا اس کو اچھا لگا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یقین مانیے آپ کی جنت اور دوزخ کا مدار انہی باتوں پر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا۔ ہماری حکومتیں تو اللہ کے گھر گرانے پر تلی ہوئی ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کا گھر بنایا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ آپ ادھر پہلی اینٹ رکھتے ہیں، اللہ جنت میں آپ کے محل کی پہلی بنیاد رکھ دیتا ہے، وہ آپ کے نام ہو جاتا ہے، الاٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔